بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، کیا فضیلت ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا، ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں اور معارف الحدیث میں اور ترمذی شریف میں حدیثیں موجود ہیں، آپ وہاں پر بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جو اس کی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ جتنے بھی گناہ آپ کے ہیں سارے گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اس نماز کو پڑھ لینے سے۔ کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اور چاہے گناہ صغیرہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو، چاہے آپ اعلانیہ گناہ کیے ہوں یا خفیہ طور پہ چھپ کر گناہ کیے ہوں، ہر طریقے کے ہر طرح جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ اس نماز کے پڑھ لینے سے دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حدیث میں ذرا تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہو سکے روزانہ نماز پڑھو کرو، یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، تسبیح کی نماز روزانہ پڑھا کرو۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے کم سے کم ہفتہ میں ایک دن پڑھ لیا کرو، جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لیا کرو، مہینے میں نہ ہو تو سال میں کم سے کم، یہ بھی نہ ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے اگر نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے کم سے کم اس موقع پہ بھی آپ کوشش کریں، شب برات ہے، شب قدر ہے، جو اور علاوہ آتے ہیں ان میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس نماز کو پڑھیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو۔ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، نیت کیا کریں گے؟ نیت کریں گے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح ادا کرنا، یہ ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے؟ نیت ضروری ہے۔ یہ جو ابھی کہہ رہا تھا یہ نیت کر رہا، یہ جو ہے نیت کرنا نہیں ہے، نیت کہنا ہے۔ نیت کہنا ضروری نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے، وہ سمجھیے۔ نیت کرنا کیا ہے؟ دل میں ارادہ ہے، دل میں سوچ لیتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس ہو گئی آپ کی نماز، نیت آپ کی ہو گئی، یہی کافی ہے۔ اتنے الفاظ بڑھا چڑھا کر کے 10 جملے لگا کے 5 منٹ نیت کرتا ہے کھڑا ہو کے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہ سنت بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ ثواب بھی نہیں ملنے والا آپ کو۔ دل میں ارادہ کر لیں گے بس وہی کافی ہے۔ اب جو ہے ارادہ کر لیں گے کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں صلاۃ التسبیح کی، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب سمجھیے 2 طریقہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلاۃ التسبیح جو پڑھیں گے 2 طریقہ ہے، دونوں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک جز بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ جو بتاؤں گا وہ آسان ہے اور اسی پہ عمل کریں، یہ آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ اس میں جو ہے عام معمول کے مطابق آپ کریں گے عمل۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جو عام طور پہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل پڑھیں گے۔ اب ثنا جیسے ختم ہو جائے 15 مرتبہ دعا پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے تسبیح، اس کو پڑھیے گا۔ اگر آپ اس سے آگے بھی پڑھنا چاہیں تو اور بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، آگے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی لمبی اگر آپ تسبیح پڑھیں گے تو نماز بھی بہت لمبی ہوگی۔ اگر آپ کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہے اور اتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور مکمل پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ اتنے ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا میں نے پہلے بتایا ہے، اتنی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس تسبیح کو ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے گا۔ سورہ فاتحہ ملانے کے بعد جو ہے آپ آمین کہیے گا، آمین کے بعد بسم اللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ ملائیے گا۔ کون سی سورہ پڑھیے گا؟ کوئی سورہ نہیں ہے خاص، کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں سے، جہاں سے چاہیں گے آپ، کوئی سی بھی سورت۔ ایسا نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح میں یہی سورہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے کوئی بھی سورہ اس میں پڑھنا، کوئی خاص سورہ متعین نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ اب سورہ ملا لیں گے، سورہ ملا لینے کے بعد
اب جیسے ہی سورہ آپ ختم کر لیں گے، قرات ختم کر دیں گے، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، وہی تسبیح پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 15، 10، 25 مرتبہ، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ کرنا ہے آپ کو۔ ہر رکعت میں 4 رکعت ہے تو 75 75 75 75 کتنا ہو گیا؟ 300 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب کیسے حساب کرتا ہوں وہ دیکھیے ذرا۔ 15 مرتبہ جو ہے ثنا کے بعد، 15 مرتبہ 10 مرتبہ قرات کے بعد، 15 10 25 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو چلے جائیے گا۔ رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیے۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھیے گا 3 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی ہو پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے اسے 10 مرتبہ پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 25 10 35 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے گا۔ مکمل کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیے گا۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے اسے پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 25 10 35 10 45 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیے گا۔ سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیے گا، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے وہ پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 45 10 55 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے گا۔ بیٹھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہ جو تسبیح ہے صلاۃ التسبیح کی اسے پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 55 10 65 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیے گا، دوسرے سجدے کو، اور دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ تسبیح جو ہے 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 65 10 75 مرتبہ، یعنی ایک رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ یہ جو تسبیح ہیں یہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوسرا سجدہ مکمل کر لیجئے گا، کھڑے ہو جائیے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی صلاۃ التسبیح کی۔ اس کے بعد باقی رہی 3 رکعت۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائیے گا، مکمل کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے گا صلاۃ التسبیح کی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اعوذ باللہ مت پڑھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ جو ہے اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے بسم اللہ پڑھیے گا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے گا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین، پھر بسم اللہ، پھر سورہ ملائیے گا۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے صلاۃ التسبیح کے پڑھیے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 15 10 25 مرتبہ۔ پھر رکوع میں جائیے گا، پھر وہی سسٹم بالکل پہلی رکعت والا جس طرح کیے ہوئے تھے ویسے ہی کریے گا۔ آنے کے بعد پھر رکوع سے اٹھیے گا، پھر پڑھیے گا۔ اس طرح کرتے کرتے سجدے میں جب جائیں گے دوسرے سجدے میں تو پھر یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو کتنا ہو گیا؟ 2 رکعت میں 75 75 150 مرتبہ، 150 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھیے گا، اتحیات پڑھیے گا، صرف اتحیات، درود شریف مت پڑھیے گا۔ آگے جو ہے آپ کوئی جو ہے دعا وغیرہ مت پڑھیے گا، صرف اتحیات، مکمل تشہد پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ 2 رکعت آپ کی ہو گئی۔ تیسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے آپ پھر سے 15 مرتبہ پڑھیے گا، پھر بسم اللہ پڑھیے گا، پھر وہی سسٹم آ جائے گا دوسری رکعت والا۔ پھر اس طرح کرتے ہوئے تیسری رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر تیسری رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے گا، چوتھی رکعت میں بھی بالکل یہی کریے گا۔ اس کے بعد چوتھی رکعت بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی، بیٹھ کر اتحیات پڑھیے گا، درود شریف، پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیجیے گا۔ یہ ایک طریقہ رہا صلاۃ التسبیح کا۔ آگے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اور تفصیل ہے اس پہ۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ سمجھیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذرا کیونکہ یہ عام معمول کے خلاف ہے، نہ سمجھ پائیں تو کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی طریقے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ، جس پہ چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے ثنا پڑھیے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب تسبیح مت پڑھیے گا، اب جو ہے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیے گا، بسم اللہ پڑھیے گا، پھر سورہ فاتحہ، آمین، پھر بسم اللہ، پھر سورہ ملائیے گا۔ اس کے بعد جا کر 15 مرتبہ بالکل آخر میں قرات میں 15 مرتبہ پڑھیے گا اس جو ہے تسبیح کو۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے گا، رکوع میں بالکل وہی جس طرح پہلی جو ہے صورت میں کیے ہوئے تھے، رکوع میں جائیے گا، پڑھیے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے رکوع اور سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیے گا، بعد میں یہ جو ہے تسبیح صلاۃ التسبیح کی پڑھیے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے گا، رکوع میں جانے کے بعد اب جو رکوع میں پڑھیں گے کتنا ہو گیا؟ قیام میں 15 ہو گیا تھا، رکوع میں ہو گیا 10، 15 10 25 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیے گا، پڑھیے گا، کتنا ہو گیا؟ 25 10 35۔ سجدے میں جائیے گا، کتنا ہو گیا؟ 35 10 45۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیے گا، ہو گیا 55۔ اس کے بعد جو ہے 45 کے بعد 55 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیے گا، وہاں پر پڑھیے گا 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ جو ہے 55 10 65 مرتبہ۔ اب پہلی رکعت ہے، اب پہلی بھی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائیے گا۔ اب جو دوسری رکعت میں جو پہلی رکعت میں جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیے گا، بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیے گا، بیٹھنے کے بعد پڑھیے گا 10 مرتبہ۔
یہیں پر جو ہے دوسرے طریقے میں بعض حضرات، کیونکہ یہ عام معمول کے خلاف ہے، غلطی کر جاتے ہیں، اکثر و بیشتر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے پہلا طریقہ ہے وہ آسان ہے آپ کے لیے. تو یہ عرض کر رہا تھا دوسرے طریقے میں آپ 2 سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیے گا، 65 10 75 مرتبہ. اس کے بعد جیسے ہی 10 مرتبہ مکمل کر لیں گے اب کھڑے ہو جائیے گا دوسری رکعت کے لیے. یہ جو کھڑے ہوں گے بغیر اللہ اکبر کہے کچھ بھی نہیں کہیں گے، اللہ اکبر نہیں کہیں گے. ہاں دوسرے سجدے سے جو بیٹھیں گے اس میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، لیکن جب دعا پڑھ کے تسبیح پڑھ کے جو کھڑے ہوں گے اس میں بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی کھڑے ہو جائے گا اب جو ہے آپ سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر آمین، پھر بسم اللہ، پھر سورہ، پھر 15 مرتبہ. ٹھیک ہے، اب 15 مرتبہ. پھر رکوع میں جائیے گا 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10، پھر سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھیں گے 10، پھر جو ہے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں 10. اب بیٹھیں گے دوسرے سجدے کے بعد. یہ دوسری رکعت ہے. اب اس میں کیا ہوگا، دوسری رکعت میں جیسے ہی بیٹھیں گے پہلے جو ہے سب سے پہلے 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، اس صلاۃ التسبیح کی جو ہے تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد جا کر التحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، صرف التحیات، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیے گا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت میں بھی بالکل وہی پہلی رکعت کی طرح ویسے ہی کریے گا اور تیسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی. چوتھی رکعت میں جب بیٹھیے گا التحیات کے لیے اس میں بھی چوتھی رکعت میں سب سے پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے گا اس تسبیح کو، پھر التحیات پڑھیے گا، پھر درود شریف اور پھر دعا کر کے اس طرح کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریے گا. اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے، یہ جو 10 مرتبہ 15 مرتبہ حساب کیسے کریں گے؟ اس طرح جس طرح تسبیح حساب کرتے ہیں انگلی پہ، اس طرح کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے، یہ مکروہ ہے. حساب کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے مرد باندھے گا، عورت جو ہے یہاں باندھے گی، سینے پہ باندھے گی. یہ جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہیں پر ہاتھوں کے اشارے سے آپ حساب کریں گے. کیسے؟ جہاں پر 1 مرتبہ پڑھ لیں گے تسبیح تو ایک انگلی ہے، ایک انگلی کو ذرا زور سے دبا دیں گے. پھر جو ہے 2 مرتبہ جب تسبیح پڑھ لیں گے تو اس انگلی کو، دوسری انگلی کو ذرا زور سے دبا دیں گے. یاد رہے گا کہ ہاں یہ دو مرتبہ پڑھ چکا ہوں. تیسری جب 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو بیچ والی انگلی کو یعنی تیسری انگلی کو جو ہے اور ذرا زور سے دبا دیں گے تاکہ یاد رہے کہ 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اس طرح کرتے کرتے آپ حساب کریے گا. یہ حساب کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح مت حساب کریے گا ورنہ مکروہ ہے یہ. تو یہ صلاۃ التسبیح کا جو ہے مکمل طریقہ اور ایک جز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں لیکن وہ ابھی یہاں ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو آپ جو ہے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شب برات کا بھی ماحول ہے، موقع ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ شب برات میں بھی اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی جو ہے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں.